کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی MOU سائن ہونے کے بعد مذاکرات کا پہلا دور ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے ہیں۔ جیریڈ کشنر پہلے ہی برگن سٹاک میں موجود ہیں۔ نائب صدر جیری وینس کی بھی جلد روانگی متوقع ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ بھی آج سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ تہران نے ثالث ممالک کو آگاہ کر دیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو لبنان میں سیز فائر سے مشروط کر رکھا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ مذاکرات ثالث ممالک کی موجودگی میں ہی ہوں گے۔ 60 دن کی ڈیڈ لائن ہے جس میں حتمی معاہدہ طے پانا ہے۔ مذاکرات میں بہت سے تکنیکی اور مالی معاملات کے علاوہ ایران کے جوہری پروگرام بالخصوص افزودہ یورینیم پر بات ہوگی۔ اور ایک اور بڑی خبر کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی آج ایران کے دورے پر روانہ ہونے والے ہیں۔ محسن نقوی ایران کی اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے جس میں ایران اور امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ محسن نقوی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے آغاز سے متعدد بار تہران کا دورہ کر چکے ہیں، تو آپ کو یاد دلا دیں کہ محسن نقوی اس سے پہلے بھی تہران کا دورہ کر چکے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی آج ایران کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ایران کے پاس معاہدے کے لیے 60 دن کی مہلت ہے، ورنہ ایسے اقدامات کریں گے جو ایرانیوں کو پسند نہیں آئیں گے۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی۔ تقریب سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، آبِ ہرمز سے 700 جہاز گزر رہے ہیں۔ چین ایران کے مسئلے میں فریق نہیں بنا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چینی صدر ستمبر میں امریکہ کا دورہ کریں گے، ہو سکتا ہے اس سال دوبارہ چین کا دورہ کروں۔ We have the greatest military anywhere in the world. And you saw that in Iran, where in 1 week, virtually, we knocked out their entire Navy, their entire Air Force, their anti-missile weapons, their radar. We knocked out everything. Now, some of the fake news would say, oh, we didn't do it fast enough or something. We took about a week. We're a little spoiled by Venezuela, but equal, I would say equal. And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. They have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. Remember, if we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly, because people that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them, don't love mines all over the water. اسرائیل معاہدے پر عمل درآمد کرے۔ ایران نے امریکہ سے ضمانت مانگ لی ہے۔ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے واضح کر دیا ہے کہ غزہ سمیت تمام محاذوں پر امن ہونا چاہیے۔ بولے ایران سفارتی عمل جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز میں 60 روز تک کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ جہاز رانی کی سہولیات جاری رہیں گی، لیکن آبی گزرگاہ کے انتظام کے لیے نیا نظام متعارف کروایا جائے گا۔ بولے تمام منجمد ایرانی فنڈز کی واپسی معاہدے کا حصہ ہونا چاہیے۔ امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ سچ ثابت ہوئی ہے۔ اسرائیل لبنان امن معاہدہ سبوتاژ کرنے پر تل گیا۔ جنگ بندی کے باوجود جنوبی علاقوں پر بمباری اور گولہ باری۔ تازہ حملوں میں مزید 5 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے ضلع نبطیہ کے قصبوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان گزشتہ روز سیز فائر ہوا تھا۔ امریکی انٹیلیجنس نے رپورٹ میں خبردار کیا تھا کہ اسرائیل امن معاہدے کو سبوتاژ کر سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو پر لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے سیاسی دباؤ ہے۔ اسرائیل کوئی ایسا اقدام کر سکتا ہے جو امریکہ ایران حتمی معاہدے میں رکاوٹ بنے گا۔ امریکی صدر ایک بار پھر پاکستانی قیادت کے معترف ایکزیوس سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفیں۔ سپہ سالار کو عمدہ شخصیت قرار دے دیا ہے۔ کہا پاکستان میں ایسے لوگوں سے واقفیت ہوئی جن کو پہلے زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اسلام آباد نے ایران کے ساتھ معاہدے میں بہت مدد کی۔ اور سعودی عرب کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کا فلسطینی حقوق پر دو ٹوک موقف۔ 2 ریاستی حل ہی پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ سعودی مندوب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، مسئلہ فلسطین مشرق وسطی تنازع کا بنیادی محور ہے۔ مشرقی یروشلم دارالحکومت کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ۔ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ فلسطین میں آباد کاری، زمینوں پر قبضہ، جبری بے دخلی مسترد کرتے ہیں۔
انسانی امداد کو سیاسی دباؤ کے اعلی کار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے. مزید کہا سلامتی کونسل اپنی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے. فلسطینی حقوق پر کوئی نرمی یا سمجھوتا قبول نہیں کیا جائے گا. آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے. بنو کی تحصیل ڈومیل میں دھماکہ، 7 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی کو نشانہ بنایا. تحصیلدار سب ڈویژن کی گاڑی بھی دھماکے کی زد میں آئی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے بنو دھماکے کی مذمت کی اور کہا کہ دہشت گرد پاکستان کی عالمی سفارتی کامیابیوں اور امن کے فروغ کی کوششوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. پاکستان علاقائی اور عالمی امن کی حمایت جاری رکھے گا اور دہشت گردوں کو شکست دی جائے گی. نیشنل اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے یہ گزارش ہے کہ جو معزز اراکین نے نیشنل اکاؤنٹ ایگریگیٹس کے بارے میں بات کی ہے، یہ غلط تشریح کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے نیشنل اکاؤنٹس کی جو میتھڈالوجی ہے، میں بڑے وثوق سے اور فلور آف دا ہاؤس کہتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ تخمینے منظور شدہ میتھڈالوجی کے مطابق 2015-16 بیس ایئر کو بنیاد بناتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، جو سسٹم آف نیشنل اکاؤنٹس 2008 سے ہم آہنگ ہیں. تو جب بھی معزز اراکین مجھے کہیں گے، بلکہ میں خود ان کو وہ لنکس بھجوا دوں گا تاکہ وہ لنکس جو ہیں جو موجود ہیں وہ اس کو دیکھ بھی لیں. اب آتے ہیں ان ایریاز پہ جہاں انہوں نے اپنی جو ہے ریزرویشنز ریز کی ہیں. دیکھیں سر، ریئل جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں میں ہونے والی تبدیلی کو، قیمتوں میں تبدیلی کے اثرات کو اس کے بیس ایئر پر ایڈجسٹ کر کے پھر اس کو ناپتی ہے. اسی لیے پی بی ایس کی جانب سے رپورٹ کردہ 3.7% جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو 15-16 بیس ایئر کی کانسٹنٹ پرائسز پہ شمار کیا گیا ہے، جو ریئل اکنامک گروتھ کی پیمائش کے لیے ایک ایکچولی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے فرام اے میتھڈالوجی پرسپیکٹو. اچھا، یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں جاری کیے گئے تھے. اس میں تمام صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اکیڈیمیا کے لوگ اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اس اجلاس میں ان کی نمائندگی ہوتی ہے. اچھا، یہ تو آگے جی جو ریئل جی ڈی پی گروتھ کی بات ہے. اب دوسری جانب جو ہے نامنل جی ڈی پی کی بات ہے، جو کرنٹ مارکیٹ پرائسز پر ناپا جاتا ہے. اب اس میں کانسیپٹ اور میجرمنٹ دونوں اعتبار سے یہ ریئل جی ڈی پی گروتھ سے مختلف ہے. سو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ایس این اے 2008 اور اگین ان لائن ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس مالی سال 2025 میں معیشت کا حجم، اگین نامنل جی ڈی پی، یہ 408.2 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر مالی سال 2026 میں 452.1 ارب امریکن ڈالر کا اس کا تخمینہ تھا جو ہم نے پیش کیا. اچھا، اب اس میں جو روپی ویلیو ہوتی ہے نامنل جی ڈی پی کو، کہ اس کو ایوریج ایکسچینج ریٹ کے ذریعے امریکی ڈالر میں تبدیل جو ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے ٹو گیٹ ٹو دا ایکچوئل ڈالر ویلیو. اگین ایز پر انٹرنیشنل پریکٹسز یہ جو پر کیپٹا انکم کا تعین ہے یہ بھی کرنٹ پرائسز پر ہوتا ہے اور گراس نیشنل انکم اور ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اب یہ جو گراس نیشنل انکم ہے یہ نامنل جی ڈی پی اور بیرون ملک سے حاصل ہونے والی نیٹ فیکٹر انکم کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ جو ورکرز ریمیٹنسز ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں. جہاں تک آبادی کی تخمینے 2023 کی مردم شماری اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز اور منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کی جانب سے جاری کردہ پاپولیشن پروجیکشنز کے بنیاد پہ یہ پریپیئر کی جاتی ہیں ان ٹرمز آف دا ڈینومینیٹر. جناب اسپیکر، میں آخر میں پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکنامک انڈیکیٹرز کی رپورٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی جو میتھڈالوجی ہے اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی. اور میں ان معزز اراکین کے سامنے یہ جو 2018 کے مالی سال جب ایکچولی ان کا دور حکومت تھا
اس کے بھی میں نے اعداد و شمار جو ہیں اس چارٹ میں لگا دیے ہیں جو ان کی ہم خدمت میں پیش کر دیں گے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دیر از کنسسٹنسی آف میجرمنٹ فرام ایڈمنسٹریشن ٹو ایڈمنسٹریشن اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو آپ کی اجازت سے یہ جو رسپانس ہے جی میں ان معزز اراکین تک ہم پہنچا بھی دیں گے. جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے اب میں اختتامی بجٹ تقریر پہ بات کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر، الحمدللہ ہماری کوششیں رنگ لائی ہیں، خطے میں جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں اور امن کی فاختہ پھر سے اڑنے لگی ہے. پاکستان نے جس خلوص اور دل جمی کے ساتھ امریکہ ایران جنگ رکوا کر ایک مخلص ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے 4 دہائیوں سے متحارب دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر اکٹھا کیا، ان کی پرخلوص میزبانی کی اور ان کے باہمی اختلافات دور کر کے امن کی دستاویز پر دستخط کو ممکن بنایا. اس سے ہمارے ملک اور قوم کا وقار بلند ہوا اور قوموں کی برادری میں ہمیں بے پناہ عزت و تحسین ملی. یہ ہماری سیاسی اور سفارتی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ہماری قومی قیادت، اتحادی اور اپوزیشن جماعتیں، ہماری پارلیمان اور ہماری پوری قوم مبارکباد اور تحسین کی مستحق ہے. جناب اسپیکر، I want to submit to this August House that the first dividend of this peace agreement has already been announced by the Honourable Prime Minister yesterday evening in terms of significant reduction in the petroleum prices. Now,